بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کا موضوع ہے ہمارا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کا واقعہ۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ حبشی معلوم ہوتا تھا جو رو رہا تھا اور چکی میں گندم پیس رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں اور سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیسی۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو غلام نے کہا، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے تو نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکالیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن ابن شفیق مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس غلام تھے، وہ امیہ بن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کی خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم میرے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کو غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میرا
دل اور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رہ چکا ہے۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچائے گا؟ امیہ نے تشدد شروع کر دیے۔ مکے کی زمین گرمی کی سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو تپتی زمین میں بھوکا پیاسا زمین پر لٹا دیتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، وہ کروٹ نہ لے سکتے تھے، پھر کہتا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے آہت آہت کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے اس علم کی انتہا کر دی، پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کے امیہ نے بدمعاش لڑکوں کو بلایا، ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور خدا کا نام نہ لے۔ یہ لڑکے امیہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت بلال علیہ السلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں بنا کر تپتی دھوپ میں ان کو کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے آہت آہت کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں پناہ اذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، تو کیوں اس بے قص و مظلوم پر اتنے ظلم و ستم کرتا ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا، میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دل کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں ہے میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان اور شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے لیے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے۔ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فساط رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایت ہی کرامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر وہ ان سے ساتھ ہی 40 روپیہ چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن اب چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی اور یوں آپ کو سابق الاولون کے مقدس جماعت میں شامل کر لیا گیا۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ دعائے مدد سے لے کر غزوہ بدر، غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا کہا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی، اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا، لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا ان کا اب دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا، مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کی دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلاح نماتے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آپ جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو نبی مبارک کی یاد تازہ ہو گئی اور سب پر رفتاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ صلاۃ والسلام کی یاد ستاتی رہتی تھی، لیکن ایک دن آپ نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنی ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کے جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ صفات عطا فرمائے دے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔